بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کا میرا پہلا ولاگ ہے، زین الحٹک میرا نام ہے۔ تو میرے پہلے ولاگ میں آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کل دو جگہوں پہ، دو شہروں میں احتجاج ہوا۔ ایک کراچی میں ہوا، دوسرا کرک میں۔ کرک میں سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ کرک میں جو احتجاج ہوا وہ کیا تھا اور کس لیے احتجاج ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کال دی تھی کہ اتوار والے دن احتجاج کرنا ہے، پرامن احتجاج۔ لیکن ہفتے کو کیوں احتجاج ہوا؟ ہفتے کو احتجاج اس لیے ہوا کہ ایک استقبالیہ پروگرام تھا۔ استقبالیہ پروگرام اس لیے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ورکر 9 مئی کے واقعے میں گرفتار ہوئے تھے، اور ان کی بازیابی جب ہو گئی، ان کی جب جیل سے رہائی ملی، تو اس کے بعد ان کا استقبالیہ پروگرام تھا جس میں ثناء اللہ خٹک، خورشید خٹک اور حاجت غنی ملنگ شریک تھے۔ اس کے علاوہ کافی جو سیاسی ورکر تھے وہ بھی اس میں انہوں نے شرکت کی، جنہوں نے استقبال کیا اس لڑکے کا جو کہ 9 مئی کے واقعے میں گرفتار ہوا تھا، اور 7 مہینے بعد ان کو رہائی ملی۔ تو احتجاج تو نہیں تھا، لیکن بعد میں یہ ایک احتجاج کی شکل اختیار کر گیا۔ دن کو یہ ہوا جو رات کو احتجاج ہوا، رات کو ایک ریلی نکالی گئی۔ رات کو ریلی کی قیادت جناب شاہد خٹک صاحب اور خورشید خٹک، دونوں جو کہ ایک ایم این اے ہے اور دوسرا ایم پی اے ہے، انہوں نے شرکت کی۔ اور شاہد خٹک صاحب نے ایک جوشیلہ انداز میں حکومت کو مخاطب کر کے کہا کہ جب تک آپ عمران خان کو جیل سے رہا نہیں کریں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور دوسرا اس نے یہ پیغام دیا کہ ہم آپ لوگوں کے جو مینڈیٹ آپ لوگوں نے ہمارا چوری کیا ہے، یہ ہم کو آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اور وہ دوسرا ان کا کہنا تھا کہ فارم 47 کے ذریعے آپ لوگوں نے ہمارے قوم کے اوپر ایک ٹولے کو مسلط تو کر دیا ہے، لیکن اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ زیادہ دیر چلنے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے کچھ اس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اپنے خیالات کے اظہار میں اس نے یہ بھی کہا کہ جو امپیکٹ پڑے گا، جو فارم 47 کا امپیکٹ ہے، وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی فیصلہ کریں گے، اگر کوئی فیصلہ ہوتا بھی ہے تو اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عوام اس کو فیصلے کو مسترد کرے گی، اور ساتھ ساتھ دوسرا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ معاشی استحکام نہیں آ سکے گا۔ اور تیسرا یہ جو سب سے بڑا ہے امپیکٹ، وہ پاکستان میں امن نہیں آ سکتا جب تک کہ آپ سیاسی جو قائدین ہیں ان کی مینڈیٹ واپس نہیں کرتے۔ تو شاہد خٹک صاحب نے فارم 47 والوں کو کہا کہ ہم ہر جگہ پہ آپ لوگوں کا راستہ روکیں گے، احتجاج کریں گے، جگہ جگہ پہ احتجاج کریں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ دوسرا شاہد خٹک صاحب نے ایک اور پیغام دیا۔ پیغام یہ تھا کہ میرے خیال میں تو ایک نیا تحریک شروع ہونے جا رہا ہے جو کے پی سے جن کا آغاز ہوگا، اور یہ تحریک ایک نیا تحریک شروع ہونے جا رہا ہے جو کہ کے پی کے سے شروع ہو رہا ہے، اور کے پی کے کچھ ایسے ایم این ایز ہیں جو کہ ایک بہت باثر ہے۔ تو اس طرح کے کچھ باتیں شاہد خٹک صاحب نے بتائی اور پیغام دیا۔ اور دوسرا جو اطہر اللہ ایڈوکیٹ صاحب تھا، اس نے بھی ایسے کوئی پیغام دیے کہ ہم چین سے بیٹھنے دیں۔ دونوں کو اگر دیکھا جائے، ایک کراچی میں احتجاج ہو رہا ہے، دوسرا کرک میں ہو رہا ہے، جن کا فاصلہ تقریباً 24 گھنٹے ٹائم کا فاصلہ ہے، تو 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں کراچی اور کرک تک، لیکن دونوں کا بیان ایک ہی ہے، دونوں کے بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ پھر بھی اگر آپ اس سے آگے چلتے جائیں، پوری پاکستان میں اگر تحریک انصاف کو دیکھا جائے تو تحریک انصاف کا ایک ہی نعرہ ہے کہ حقیقی آزادی ہمیں ملنی چاہیے۔ حقیقی آزادی کیسے ملے گی؟ وہ لینے کی کوشش انہوں نے کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا جواب دیں۔ اللہ حافظ۔